اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، یہ جماعت آپ رہے ہیں مضمون اردو اور موضوع خاک وطن ہے. تاریخ 16 اگست 2020. عزیز طلباء، آپ نے خاک وطن کے بارے میں پڑھا ہے اور اس کے سوالات بھی لکھے ہیں، لیکن کچھ سوالات جو کہ اس کے پیچھے کی طرف ہیں وہ میں نے نہیں بتائے. مثال کے طور پر ایک سوال ایسا آتا ہے امتحان میں جو پوچھا جاتا ہے کہ نظم خاک وطن کا مرکزی خیال کیا ہے. نظم خاک وطن میں مرکزی خیال کیا ہے؟ نظم خاک وطن کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب: جان نثار اختر اپنی نظم خاک وطن میں وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ وطن کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام لے کر اپنی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں. عزیز طلباء، یہ سوال جو ہے بیٹا ضروری سوال ہے، کیونکہ 9ویں 10ویں اور 11ویں 12ویں میں آپ کو ہر نظم کا مرکزی خیال ضروری لکھنا ہوتا ہے. لہذا اس سوال کی طرف دوبارہ غور کیجئے کہ نظم خاک وطن کا مرکزی خیال کیا ہے. اس میں جان نثار اختر اپنی نظم خاک وطن میں وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں. وہ وطن کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام لے کر اپنی محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں. ہو گیا یہ سوال. اور تیسرا سوال جو آپ کی درسی کتاب میں ہے، یہ آپ کی کتاب جو ہے بیٹو اس میں لکھا ہے سوال، غور کیجئے. اس نظم کے اشعار کی ترتیب، اس کا پیج نمبر ہے 58 یعنی 58 ہے اس کا پیج نمبر. اس میں لاسٹ پیج پہ جو سوال دکھایا گیا ہے کہ غور کیجئے. اس نظم کے اشعار کی ترتیب دیکھیے. ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے، ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں. اس نظم کے اشعار کی ترتیب کا مقابلہ اپنی کتاب کی دوسری نظموں کے اشعاروں سے کیجئے. تو اس کا جواب میں نے یوں چنا ہے بیٹو، ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے. ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے، ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں. پھر رہا سوال نصابی کتاب میں. نصابی کتاب میں شامل شفیقی نیر کی نظم میرا وطن اور سرور جہاں آبادی کی نظم سیتا جی کی آوازاری بھی مثنوی کی شکل میں ہے. یہ ہو گیا بیٹا سوال نمبر 3. اور اس کا دوسرا پارٹ جو ہے، شاعر نے قدرت کی، یہ ہو گیا دوسرا پارٹ بیٹو اس کا، شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان کی فہرست بتائیے. اس کا جواب یوں ہے بیٹو، شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی فہرست یوں ہے. مثلا کیا فہرست ہے؟ برگد کے پیڑ، عمارتیں، دشت و دمن، گگن، جنگل اور میدان، ہمالیہ پہاڑ، چاند، تارے، شیشناگ، چنار کے پیڑ، سیکری کے محل، جھیل، کمبل کے پھول، تاج محل، اجنتا کی غار. یہ ہو گئے بیٹو نصابی کتاب میں، یہ ہو گئے وہ جو قدرت ہے اور انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے بیٹو آپ کی درسی کتاب میں. لاسٹ سوال ہے اس خاک وطن نظم کا. لاسٹ سوال جو ہے، ہم وزن الفاظ کی فہرست بتائیے. اس میں کچھ وہاں لکھے گئے ہیں، یعنی مثلا کیا لکھا ہے اس نے؟ ہم وزن الفاظ شاموں سے ناموں سے، گاؤں سے چھاؤں سے، عمارتوں سے روایت سے. اس طرح آپ کو بھی بتانے ہیں. آپ کی کتاب میں جو فہرست، ان کی فہرست بتانی ہے. تو میں نے یہ بتایا بیٹو، یہ بنایا سوال نمبر 4 کا جواب. کچھ الفاظ تو وہاں لکھے ہوئے ہیں، جیسے شاموں سے ناموں سے، گاؤں سے چھاؤں سے، عمارت سے روایت سے. تو اس طرح باقی الفاظ جو میں نے بتائے، دمن لگن، اونچی چوتھی، ناد اور آگ، مد اور اود، محل اور کمبل، تاج اور لاج، کرتے بھرتے، ب سے ہے، وادیاں شہزادیاں، لہلاتی گاتی، دہن آسمان، بور ڈور، بہار قطار، ناتی جگمگاتی، بلال جمال، ملتے چھلتے. بیٹو یہ ہو گئی ہم الفاظ کی فہرست. اس کے ساتھ ہی
آج کا موضوع جو ہے بیٹا اختتام ہوتا تھا اور یہ لیسن اب مکمل ہو گئی، اس میں آپ کو کوئی سوال نہیں رہ گیا. اگر پھر بھی کسی بچے کو کہیں پہ کوئی دقت آ جاتی ہے تو مجھے فون پر بتائیں.